فارسلنا علیہم الطوفان، پھر ہم نے ان پر طوفان کو بھیج دیا، چونکہ قحط سالی تھی، قحط سالی کے بعد بارش ہوئی، یہ بڑے خوش ہوئے اور کہا دیکھا ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، تو حالات ہیں، یہ تو ایک سسٹم ہے۔ تیز بارشیں ہوئی، بارش رکنے کا نام نہ لے، اور سیلابی کیفیات پیدا ہو گئی، اور فرعونیوں کے گھر پانی سے بھرنے لگے، یہاں تک کہ پانی سے اتنے بھر گئے کہ آدمی جب اس گھر میں کھڑا رہتا تو صرف اس کا چہرہ باہر ہوتا، باقی سارا جسم پانی کے اندر ہوتا۔ اور اللہ کی شان، برابر میں بنی اسرائیلی مسلمان کا گھر ہوتا، اس کے گھر میں پانی کا ایک قطرہ نہ جاتا۔ بڑے پریشان ہوئے، چیخ پڑے، فرعون کے پاس گئے، فرعون نے کہا یہ جادو ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں ڈرانے کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ 7 دن تک یہ عذاب مسلط رہا۔ 7 دن کے بعد یہ پانی اتر گیا، جب پانی اترا تو ہریالی ہو گئی اور کھیت سبز و شاداب ہو گئے۔ فرعون نے کہا دیکھا میں نے نہ کہا تھا، یہ تو بارش تمہارے لیے رحمت تھی، دیکھو کتنی ہریالی ہو گئی۔ 1 مہینہ اس طرح سکون سے گزرا۔ والجرادہ، پس ہم نے ان پر جراد کو بھیج دیا۔ جراد ٹڈیوں کو کہتے ہیں، ٹڈی یہ غول کے غول آئے اور اتنی زیادہ تعداد میں آئے کہ آسمان ان میں نظر نہ آتا۔ یہ ان کے کھیتوں کو وہ چاٹنے لگے، ان کے کپڑوں کو چاٹنے لگے، یہاں تک کہ وہ ان کے لوہوں کو اور دروازوں کو، کھڑکیوں کو کھانے لگے۔ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیسی ٹڈیاں ہیں کہ یہ لوہا بھی کھا جاتی ہیں اور لکڑی بھی کھا جاتی ہیں۔ یہاں تک کہ یہ سوتے تو صبح اٹھتے تو ان کے کپڑے جگہ جگہ سے ٹڈیاں جو ہیں کھا چکی ہوتی، نہ یہ سو سکتے نہ جاگ سکتے، بڑی شدید تکلیف میں تھے۔ 7 دن تک یہ عذاب مسلط رہا۔ پھر اس کے بعد 1 مہینے کے لیے عذاب ٹل گیا۔ والقمل، قمل کو ہم نے بھیجا اس کے بعد۔ قمل ایک چھوٹا سا کیڑا، بعض مفسرین نے فرمایا جسے گھن ہے، وہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا، وہ آیا اور جو ٹڈیوں کے کھانے سے جو چیز بچ گئی تھی قمل نے وہ صفایا کر دیا، یہاں تک کہ فرعونیوں کے بال کو بھی قمل کھا گئے، ان کی بھووں کو، سر کے بالوں کو، ان کی پلکوں کو کھا گئے، ان کے جسم کی کھال کو کھانے لگے، وہ چیخ و پکار کرنے لگے۔ 7 دن تک یہ تکلیف رہی، یہاں تک کہ اگر وہ بوری لے کر وہ چکی پر جاتے کہ گندم کی بوری سے آٹا بنائیں گے تو بوری کا بہت بڑا حصہ جو ہے چکی تک پہنچنے سے پہلے پہلے غائب ہو جاتا کہ قمل جو ہے اس سے چمٹ کر اس کو بڑی تیزی کے ساتھ کھا جاتے۔ اب 1 مہینے کے لیے پھر عذاب ٹل گیا۔ والضفادع، ہم نے ان پر مینڈک بھیج دیے۔ ضفادع مینڈک کو کہتے ہیں، ان کے کھانوں میں، ان کے سالن میں، ان کے کپڑوں میں، ان کے بستروں میں، ہر چیز میں مینڈک گھس جاتے، یہ منہ کھولتے تو مینڈک ان کے منہ میں چلا جاتا۔ مفسرین نے اس مینڈک کی جو تفاصیل بیان کی ہیں بڑی عجیب و غریب ہے اور بڑی حیرت میں مبتلا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اب 7 دن کے بعد یہ عذاب ٹل گیا 1 مہینے کے لیے۔ والدم، دم کے معنی خون، ہم نے ان پر خون کا عذاب بھیجا، جو بھی پینے کی چیز ہوتی وہ خون بن جاتی۔ اب فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، تو مسلمان جس کنویں سے پانی بھرتے ہیں تم بھی اسی کنویں سے پانی بھرو۔ تو مسلمانوں کے ڈول میں پانی آتا اور فرعونیوں کے ڈول میں خون آتا۔ اب وہ پیاس سے بلکنے لگے تو فرعون نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک ہی کٹورے سے پانی پیو۔ تو مسلمان چونکہ اس کے غلام تھے تو مسلمان جس کٹورے سے پانی پیتے مسلمانوں کے منہ میں پانی جاتا اور فرعونیوں کے منہ میں خون جاتا، یہاں تک کہ وہ پیاس سے بلکتے ہوئے پتوں کو چوسنے لگے، تو پتوں کو چباتے اور چوستے تو ان سے بھی جو رس نکلتا وہ خون بن کے ان کے منہ میں جاتا۔ 7 دن تک کے عذاب میں مبتلا ہوئے۔ فرعون نے کہا یہ جادو ہے، تو ان لوگوں نے کہا ہر دفعہ تو یہ کہتا ہے یہ جادو ہے، یہ کیسا جادو ہے کہ ہم ایک ہی پیالے سے پانی پیتے ہیں تو ہمارے منہ میں خون جاتا ہے، ان کے منہ میں پانی جاتا ہے۔ آیات مفصلات، الگ الگ نشانیاں، الگ الگ عذابات ان کی طرف ہم نے بھیجے، لیکن فاستکبروا، پھر بھی ہدایت پذیر نہ ہوئے، انہوں نے تکبر کیا۔ وکانوا قوما مجرمین، وہ ظالم، گناہگار، مجرم قوم تھی۔